السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ بہرحال یہ دیش سے ہی جڑی خوشخبری سناؤں گا آپ لوگوں کو۔ جو ہمارے بھائی لوگ متھرا عیدگاہ کو لے کر، گیانواپی مسجد کو لے کر بڑے پریشان کیا گیا ہمارے لوگوں کو۔ وضو خانے کو جہاں پہ پانی کا فوارہ تھا وہاں پہ شیولنگ بول کے کافی اذیتیں دی گئی، کافی پریشان کیا گیا۔ اس کے بعد وہ حصے کو بھی بند کر دیا گیا تھا، وہاں پہ وضو کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کافی تفتیش بھی، کافی چھان بین بھی، لیکن کرنے والے بھی یہی، بولنے والے بھی یہی، روکنے والے بھی یہی۔ سنے تو کون سنے، بولے تو کون بولے، جو بولے وہ اچھا نہیں بولے ویسی بات ہو جا رہی تھی ہمارے لیے۔ لیکن الحمدللہ یہ پاک مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ کریم، یہ رحیم مہینہ اتنے خوشیاں لے کے آ رہا ہے ہم کو چو طرف سے۔ الحمدللہ جس طریقے سے گیانواپی مسجد کے پاس کے لوگ، وہاں کے جو وضو خانہ نہیں تھا، وضو کرنے کے لیے تکلیف ہو رہی تھی، اس پاک مہینے میں نماز تراویح کے لیے، نمازیں ادا کرنے کے لیے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے، اب وہ چیز چھٹتی اور ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ جو جج بیٹھے ہیں ابھی وہ نئے جج ہے، ایماندار جج ہے، دیانتدار جج ہے، اسی لیے انہوں نے سیدھے سنیاسی بونے جوکر کو سنا دیا۔ یہ گندگی لے کے مسلمانوں کو، مساجد کو لے کے بند کرو، یہ تمہاری راجنیتی کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن دیش کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جو تم کر رہے ہو وہ کس کو دکھا رہے ہو، کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ ان کے ساتھ کر رہے ہو جو یہ دیش کو اپنے پرکھوں کے خونوں کے ساتھ، وہ لوگوں کی شہادت کے ساتھ شہید ہوتے گئے اور اس دیش کو آزادی دلائی، ان لوگوں کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو جج بیٹھے ہیں، چینی کچھ نام ہے ان کا، بہرحال بہت اچھے فیصلہ کیا ہے انہوں نے۔ ابھی حالانکہ 15 تاریخ کو فیصلہ سرکاری طور پر اعلان ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے لوگوں نے جو وہاں پہ وضو کرنے کا پرمیشن جو مانگے تھے سپریم کورٹ سے، وہ بڑی باریکی سے سن کر جو ہے سو کل فیصلہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یعنی اب آدھا رمضان الحمدللہ وہاں پہ وضو بھی کر سکتے، اور ان کو یہ دکھا دیا گیا کہ تمہاری گندگی زیادہ چلنے والی نہیں ہے، تمہاری یہ بدماشی زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے، تمہاری یہ ناپکاری جو کر رہے ہیں تم، یہ دیش کے حق کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہ بتا دیا گیا، یہ سنا دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی جیت ہے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ الحمدللہ اگرچہ پہلے کے بھی ججوں نے یہی کام کیا ہوتا، ایمانداری سے فیصلے دیے ہوتے، تو نہ انہوں اتنا نکلتے، نہ اتنا بڑھتے، نہ اتنی گندگی دیش میں پھیلتی، نہ ان کی اوقات اتنی بڑھتی۔ جب ان کو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بتا دیا جاتا تو یہ کام نہیں ہوتا، لیکن یہ پورے مینج کرے ہوئے تھے۔ جو سرکار بولی وہ ان کو سننا ہے، وہی کام کرتے گئے۔ کسی کو گورنر بنایا گیا، گورنر پد دیا گیا، تو کسی کو نوٹوں میں تولا گیا، تو کسی کو اشرفیاں بانٹے گئے، وہ بھی سب نظام کے، اورنگزیب کے، حضرت ٹیپو سلطان کے دور کے یہ چیزوں کو۔ بہرحال بھائی اس میں الجھنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، لیکن آپ لوگوں کو یہی بتا دینا چاہ رہا ہوں
کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ لوگ بھی دعا گاہ ہو جائیے, دعا کریے کہ گیانواپی مسجد کا جو وضو کرنے کی جو اجازت مانگے تھے وہ اجازت مل رہی ہے. الحمدللہ وہاں پہ وضو کر سکتے, یہ ثابت ہو چکا ہے. اب اس سے یہ ان بھکتوں کو بڑی تکلیف پہنچی, ان کو بڑا دکھ ہوا, ان کو بڑی تکلیف ہوئی, لیکن اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ ان کی تکلیف سے پڑے گا, نہ ان کے دکھ سے پڑے گا. ان کے جو سینے پہ جو سانپ لوٹ رہے ہیں, یہ ہم کو خوشی محسوس ہوگی. اور یہ آدھی خوشی تو مل چکی ہے, آدھی خوشی انشاءاللہ کل پرسوں میں وہ بھی سرکاری طور پر مل جائے گی. تو یہ گندگی جو یہ لوگ ایک سوچ لے کر آئے تھے دیش کے اندر, جو ان کو نمٹا گیا جس طریقے سے, جو توڑا جا رہا ہے جس طریقے سے, جو ناکام کیا جا رہا ہے, وہ قابل تعریف ہے. یہ پہلے سے ہی ہونا چاہیے تھا. اور ایک مرتبہ دوہرا دوں میں, کیونکہ جو کام اب ہو رہا تھا وہ پہلے ہی ہوتا اگرچہ, تو ان کو اوقات اتنی بڑھتی نہیں تھی. کیونکہ معلوم ہے ان کی کون سی نسل ہے, یہ کہاں سے آئے, کسی کو پتہ نہیں آج تک پتہ نہیں چلا. بہرحال وہ چیز میں بھی نہیں الجھتے ہوئے ایک حقیقت آپ لوگوں کو یہ بیان کر دوں, میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو, بابری مسجد ہو یا گیانواپی مسجد ہو یا انہوں اور کچھ سوچ کے بھی رکھے, انہوں تو بڑے بڑے نعرے ایسے ایسے لگائے انہوں نے جو سن کر بھی آنکھ کے رومٹے ٹھہر جاتے ہیں. اتنی گندگی برپا کی انہوں نے جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اس کے باوجود ہم مسلمان صبر کرتے رہے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, اللہ سے دعائیں کی, نمازیں پڑھ کر آج اس کا نتیجہ ہم کو مل رہا ہے, اس کا رزلٹ ہم کو آ رہا ہے. ان اللہ مع الصابرین, ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہوتے ہیں, اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا ہے. انہوں نے کیا سوچا تھا, ان کے ساتھ کیا ہو گیا. آج دیش میں ان کی سرکار بھی نہیں رہے گی, کیونکہ انہوں ہر سطح پہ ناکام ہو چکے ہیں. انہوں یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے ان بھکتوں کو کہ ہم ہندو راشٹر بنا کے دیں گے, تو مسلمان کہاں جائیں گے, کرسچن کہاں جائیں گے, دلت کہاں جائیں گے, سکھ کہاں جائیں گے. یہ سوچے نہیں یہ لوگ, یہ ان سارے لوگوں کا یہ دیش ہے. لیکن یہ گندگی ان کی بڑھتے گئی, مساجد کو ٹارگٹ کیا, گرودوارے کو ٹارگٹ کیا, چرچوں کو ٹارگٹ کیا, پھر بولتے رہے کہ نہیں ہم بھی اچھے ہیں, ہم آتنکی نہیں ہیں, مسلمان کرتا ہے یہ. یعنی یہ چیز بولنا ان کے لیے اتنا آسان تھا, اسی لیے جب منہ کھولے گندگی کے علاوہ, زہر کے علاوہ, زہری افشانی الفاظوں کے علاوہ انہوں نے دیش واسیوں کو کچھ نہیں دیا. خاص کر مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا, جو سلوک کیا, وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. لیکن جب ان کی صحیح معنی میں جب جا رہا ہے ان کو, تو تکلیف بھی ہو رہی, چلا بھی رہے ہیں, اور یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. غلط یعنی تم کر رہے ہیں ناجائز طریقے سے, وہ صحیح ہے, اور جب تمہارے ناجائز طریقے کو طریقے میں لایا جا رہا ہے, تم غلط کرے بول کے بول رہے ہیں, تو یہ صحیح نہیں دکھ رہا تم کو. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. بہرالکیف میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, گیانواپی مسجد کا تو معاملہ کافی ٹائم تک ہم کو تکلیفیں دیا. بابری مسجد کے بعد جو صدمہ ہم کو یہ لوگوں نے دیے, گیانواپی مسجد کو لے کر دیے, اور اجمیر شریف کو لے کر دیے, لیکن وہاں پہ اجمیر شریف کا تو مسئلہ بہت جلدی حل ہو گیا. اس کی وجہ وہ جو سوامی تھا, وہ چندی چور, وہ بلاتکاری, وہ ایک ایسا خبیث نکلا, اور اس کو تو جو صحیح نپٹتے ہی بول دیا کہ میرے ساتھ یہ تھے, اس کو دبا دیا, اس کو یاترا کو بھیج دیے. انہیں جو منہ کھول کے نامہ بولا, وہ ناموں کے اوپر تو ایکشن بھی نہیں لیے, نہ وہ ناموں کو دہرانے کی ضرورت کرے یہ لوگ. بہرحال کے جو بھی گندگی کرے یہ لوگ, ہر چیز میں ناکام ہے. وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں, چاہے اجمیر شریف کو لے کر, چاہے گیانواپی مسجد کو لے کر, چاہے بابری مسجد کو لے کر, چاہے ٹیبو الطلاق کو لے کر, چاہے
CAA-NPR NRC کو لے کر ہر جگہ ہر طور طریقے سے یہ لوگ مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، جس میں یہ لوگ پورے طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں. نہ اب ان کی کوئی سننے والا ہے، نہ اب انہوں کسی کو سنا سکتے. ابھی نہ تو ان کی اوقات رہی، نہ تو ان کا چہرہ رہا، نہ ان کی صورت رہی. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا. گین واپی مسجد میں جو وضو کی اجازت مانگے ہیں نمازی، وہاں کے رہنے والے، ان کو اجازت مل رہی ہے، اور یہ بہت بڑی جیت ہے. اب اور یہ جج جب تک رہیں گے، گین واپی مسجد کا بھی فیصلہ ہمارے حق میں تو ہے پہلے سے. لیکن وہ جو پانی کا پھوارہ ہے، پھوارے کو شیولنگ بولے تھے، وہاں پہ آ کے تھوڑا سا دماغیں خراب ہو گئے تھے. اب وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ان کی کم ذہنی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ان کی نامرادی تو آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے. تو بہرحال یہ جب کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو ایسے ہی دبوچیں گے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، روزے رکھیے، غریب غربا کی مدد کیجیے، ان لوگوں کو زکوٰۃ فطرے کا بندوبست کیجیے، اور اپنے دیکھے خاندان میں کوئی مستحق ہے تو پہلے ان کو دیجیے. السلام علیکم.